الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. میری درخواست ہے کہ ویڈیو کی جگہ آڈیو بنا لیں، ویڈیو نہ بنائیں. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں گا. کبھی کچھ بچے پروگرام پیش کر رہے تھے تو سامنے بیٹھے کچھ بچے انہیں دیکھ کر دانت نکال رہے تھے، ہنس رہے تھے. یہاں آ کے بولنا، دو لفظ بولنا، یہ ہمت کی بات ہوتی ہے. شاباشی کی مستحق ہے وہ بچے جنہوں نے یہاں آ کر اپنا پروگرام پیش کیا. ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، نہ کہ حوصلہ شکنی. گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو کام کرے گا نا اس سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور جو غلطی گری کرتا ہے وہ غلطی سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اور وہی اپنی اصلاح کر پاتا ہے. اور جو دنیا ہستی نا وہ ہستی ہی رہ جاتی ہے صرف. اس لیے دوسروں پر ہنسے نہیں بلکہ سامنے والے کی حوصلہ افزائی کریں. اللہ رب العزت اپنے دین کی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العزت جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اس لیے قرآن کریم میں ذرہ برابر کی تحریف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ تحریف لفظی اور نہ ہی تحریف معنوی. اگرچہ تحریف معنوی کی کوشش کی گئی ہے لیکن علماء نے اس کا بھی خوب مقابلہ کیا ہے. اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارے کوئی بڑا بچہ جائے باہر، ان کو بھگا کے آؤ. حفاظت کا طریقہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ آپ اور ہم جیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے منتخب کیا اپنے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، اور ہم سے اللہ رب العزت نے کام لیا. اس میں ہم لوگوں کا، آپ کا اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اصل کمال تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہے کہ جس نے ہم جیسے لوگوں کو منتخب کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ رب العزت جسے چاہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اپنے کلام کی حفاظت کے لیے ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو منتخب کیا، ورنہ اللہ تو جس سے چاہتا کام لے لیتا. آپ خوب دیکھتے ہیں، آپ اسکول بھی جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کتنے بچے پڑھنے آتے ہوں گے، لیکن اگر آپ ان کے سامنے قرآن کریم کھول کر رکھ دیں تو حفظ پڑھنا تو دور کی بات، وہ ناظر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکیں گے. وہ بھی تو آپ ہی جیسے بچے ہیں، آپ کے ساتھ ہی اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ ان سے قرآن پڑھایا جائے تو حفظ کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، وہ ناظر بھی نہیں پڑھ سکیں گے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. اب میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طلب علم میں چند چیزیں وہ ہوتی ہیں جو معاون ثابت ہوتی ہے، اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہے جو رکاوٹ راستے کی ثابت ہوتی ہے. بعض چیزیں وہ ہے کہ جن سے بچنا ضروری ہے، جنہیں کہتے ہیں سلبی صفات، منفی صفات، ان سے بچنا ضروری ہے. اور جو التزامی
صفات ہے، التزامی آداب ہے، ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب، کہ اپنے نفس کو اے ساتھیوں مہذب بناؤ، باادب بناؤ، اس لیے کہ عشق کے تمام راستے یہ سب آداب ہی اس سے ہو کر گزرتے ہیں۔ عشق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام، ہر وہ چیز جس کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے ایک تعلق کا ہونا ضروری ہے، محبت اور عشق کا تعلق ہونا ضروری ہے، تبھی وہ چیز حاصل ہو پاتی ہے۔ اور اللہ کا کلام یہ تو ایسا ہے جیسے اللہ کو فضیلت ہے ساری مخلوق پر، ایسے ہی اللہ کے کلام کو ساری کلام پر اور ساری کتابوں پر فضیلت ہے۔ اس لیے کلام اللہ کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے کہ کلام اللہ شریف سے ہمیں محبت ہو اور عشق کا ایک تعلق ہو۔ ایک مرتبہ جب ہم بلاسپور میں پڑھا کرتے تھے، حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے اور آپ نے ہمیں چند نصیحتوں سے نوازا تھا۔ دعا فرمایا اللہ رب العزت آپ کے لیے رہائی کا غیب سے سامان فرمائے، ظلماً آپ کو قید کر لیا گیا ہے۔ تو آپ کی وہ بات مجھے یاد آئی کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بچوں علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، آلات علم یا وہ ذرائع جن چیزوں کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، ان سب کا ادب کرنا ضروری ہے۔ وہ کتاب جس سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، وہ تیپائی یا رحل جس پر آپ اپنی کتاب کو یا قرآن کریم کو رکھتے ہیں، وہ در و دیوار جس جگہ بیٹھ کر آپ علم حاصل کرتے ہیں، وہ جگہ، وہ اساتذہ جن کے سامنے آپ ذہنی تلمس طے کرتے ہیں اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ قلم، وہ پینسل جن آپ استعمال کرتے ہیں، ان سب چیزوں کا ادب انتہائی ضروری ہے۔ یہ آلات علم ہے، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں علم عطا فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کا ادب انتہائی ضروری ہے، اگر ان کی بے ادبی ہوگی تو اللہ رب العزت ہمارے حصول علم کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دیں گے۔ حضرت تھوڑا سا ایک واقعہ نقل کروں گا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہندوستان کی عظیم شخصیت ہے، بس یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید بر صغیر سے اسلام کو نام و نشان مٹ جاتا اگر اللہ رب العزت کو ایسا منظور ہوتا تو۔ اتنی بڑی شخصیت تھی، تو آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک مرتبہ آپ بیت الخلاء تشریف لے جا رہے تھے اور انگوٹھے پر سیاہی لگی ہوئی تھی۔ جب آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انگوٹھے پر سیاہی لگی ہے۔ اب یہ سیاہی ناپاکی کے اندر ملوث ہوگی اور اس کی بے حرمتی ہوگی، اس لیے کہ سیاہی بھی تو آلات علم میں سے۔ فوراً بیت الخلاء سے باہر نکلے، اپنا ہاتھ صاف کیا، سیاہی ہٹائی، سیاہی کو مٹانے کے بعد پھر تشریف لے گئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ آلات علم کا یہ ادب تھا، تب جا کے اللہ رب العزت نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ شہنشاہ اکبر کے دربار میں، جو اپنے وقت کا بڑا بادشاہ تھا، اس کا مقابلہ کیا اور اس کے دین الہی کو نیست نابود کر دیا اور دوبارہ سے تجدید اسلام کا اور تجدید دین کا کارنامہ انجام دیا۔ تو یہ مقام ملا اعلیٰ علم کے ادب کی بنا پر۔ اس لیے تمام عزیز طلباء سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ اعلیٰ علم کا ادب کیا کریں۔ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پینسل ایک دوسرے کو دیتے ہیں نا تو وہ بھی پھینک کے دیتے ہیں، وہی ایسے نہ کیا کرے۔ قلم، پین، پینسل یہ پھینکنے کی چیز نہیں ہوتی، ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ وہ پروردگار جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، تو قلم اس کا بھی احترام لازم ہے۔ قرآن کریم
اس کا احترام تو انتہا درجہ لازم ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کا قرآن کریم پھٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کی جلد ٹوٹ رہی ہے انتہائی درجے کی۔ مثال دینی نہیں چاہیے، لیکن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی چپل تو ثابت ہوتی ہے، وہ قرآن کریم کا یہ اشر کر رکھا ہے، تو بھائی ایسے ظلم نہ کیا کرے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا ادب کرے۔ قرآن کریم کے خلاف چڑھا ہوا ہو، کپڑا اس پر چڑھا ہوا ہو، وہ میلا نہ ہو، ان سب چیزوں کا خیال رکھا جائے، تب جا کے اللہ رب العزت علم عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے ذہن کی وجہ سے مجھے یاد ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے سامنے رکاوٹ ہو نا تو ان چیزوں پر غور کر لیا کریں۔ اگر کسی کو سبق یاد نہ ہوتا ہو تو یہ غور کر لیا کرے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، انشاءاللہ سبق یاد ہو جائے گا اگر اپنی اصلاح خود کر لے گا نا انسان۔ ان چیزوں پر بہت غور کریں، اور سب سے یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کیا کریں۔ اگر کریں گے تو آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارا ڈھیلے برابر بھی نقصان نہیں ہے، آپ ہی کا نقصان ہے۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کی توہین کریں گے، راستے میں انہیں غلط نظروں سے، ترچھی نگاہوں سے ایسے دیکھیں گے، یا غلط القاب سے آپ آواز لگائیں گے تو سب پتہ رہتا ہے، لیکن اس میں آپ ہی کا نقصان ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ خدا را اپنے اوپر رحم کرے، اللہ رب العزت کو ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔